ہماری آپ سے ایک قوی نسبت ہے سلسلہ مداریہ میں، اور سلسلہ مداریہ کی 3 شاخوں سے ہماری نسبت ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے ہندوستان میں سلاسل کے اندر ایک قدیم سلسلہ ہے۔ چشتی، قادری، خانوادے یہ بعد میں آئے ہندوستان میں۔ سب سے پہلے ہندوستان میں آپ وارد ہوئے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ 292 ہجری میں یہ ہندوستان آئے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ہدایت فرما کے بھیجا تھا، اور جب آپ ہندوستان آئے ہیں تو آپ گجرات کے ساحل پہ اترے پہنچے، اور گجرات سے آپ نے اپنے سلسلے کا آغاز کیا۔ ہند و پاک میں کم و بیش آپ کے جو ہیں ایک روایت کے مطابق 1400 چلے ہیں، چلاگاہیں 1400 کے قریب ہیں، بعض روایت میں 950 کے قریب ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی کراچی میں بھی ایک بزرگ جو ہیں وہ آپ کے خلیفہ ہیں، اور وہ ہیں حضرت سلطان سخی منگو پیر بابا۔ یہ جو ہیں حضرت شاہ بدی الدین قطب المدار رحمۃ اللہ کے خلفاؤں میں سے، اور آپ نے یہاں پر بہت کوشش کی۔ آپ ملنگ مسلک رکھتے تھے، ملنگی مسلک۔ اسی طرح آپ سے پورے ہند و پاک میں یہ سلاسل پھیلے، اور کم و بیش کہا جاتا ہے کہ ہند و پاک میں آپ کے پوری دنیا میں قریباً 3000 خلفاء ہیں، اور ان میں بڑے نامی گرامی اور جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ تو یہ ایک جو خانوادہ ہے، مداریہ سلسلہ ہے، اعلی حضرت کا شجرہ بھی شجرہ بیت مداریہ خاندان سے ہے وابستہ، اور حضرت شاہ برکت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو برکاتی جن سے ہیں وہ بھی مداریہ خاندان سے وابستہ ہیں۔ قادریہ کے ساتھ ساتھ آپ کا مداری سلسلہ بھی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ خانوادہ جو ہے حضرت مجدد الف ثانی بھی کا شجرہ بھی مداریہ خاندان سے جا کے ملتا ہے۔ تو شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس طریقے سے ایک بڑے خانوادہ یہ مانا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری جو ہیں وہ افواہیں بھی ہیں، اور بہت ساری تہمتیں اور بہتان بھی ہیں کہ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ وہ ایک کتاب کی روایت کے تحت سنہ سنابل کے شیخ عبد الواحد بالگرامی جو خود بھی ان کے آبا و اجداد مداری تھے، سلسلے سے تھے، تو انہوں نے بھی یہ بات اپنی ایک کتاب میں لکھی، اس کتاب کے علاوہ کہیں نہیں ملتی یہ بات، ایک بات۔ لیکن قطع نظر اس بات سے کہ جو سلسلہ منقطع ہوتا ہے اس کا فیض ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ کا فیض ختم نہیں ہوا، آج تک جاری ہے۔
اور اس کے بعد بھی آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی یہ سلسلہ، اس میں بڑے جلیل القدر اولیاء اللہ ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس سلسلے سے خرقہ محبت ملا۔ آپ کی ایک عرصے تک حضرت شاہ بدیع الدین احمد قطب المزار سے صحبت رہی، تو یہ ایک بڑا وسیع سلسلہ رہا اور اس میں بڑا فیض ہے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر ملنگوں کا کوئی سلسلہ ہے تو سارے ملنگ اسی سلسلے سے وابستہ ہیں۔ سے ایک آپ کا ایک بڑا وسیع سلسلہ حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے خلیفہ بھی ہیں اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی لگتے ہیں۔ تو تمام ملنگی سلسلہ آپ سے ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دیوان گان کہلاتے ہیں۔ 4 بڑے خانوادے ہیں: دیوان گان، طالبان، خادمان اور عاشقان، اس سلسلے کے۔ تو جتنے بھی ملنگ ہیں زیادہ تر وہ دیوان گان میں، ان سے ان کا سلسلہ ہے۔ تو ہمارا جو شجرہ ہے ان سے وہ مختلف واسطوں سے ہے۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے حضرت شاہ جعفر دین، آپ سے ہمارا سلسلہ چند واسطوں کے ذریعے حضرت شاہ جمال الدین جان من جنتی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ ہمارا لگتا ہے۔ اور ایک سلسلہ ہمارا حضرت شاہ قطب بنائے دل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واسطے سے ہے کہ آپ کو حضرت شیخ جمال الدین جان من جنتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، اور حضرت شیخ بھڈن بڑانچی مداری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے۔ ایک نسبت ہماری حضرت شاہ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خلافت اور اجازت حضرت شاہ بدیع الدین احمد قطب المدار سے بھی ہے، اور حضرت شیخ اجمل بھڑانچی سے بھی ہے، جو مداری تھے، جن کا اجملی سلسلہ کہلاتا ہے، وہ مداری اجملی، تو ان سے بھی بات۔ تو یہ ایک بڑا وسیع اور بڑا پر اثر اور بڑا پر تاثیر سلسلہ ہے۔ اس میں بڑی سخت ریاضتیں، بڑے شریعت کے اور طریقت کے پابند ہیں، یعنی کہ جو اپنے اسلاف پر ہیں نا، یعنی کہ جو اپنے اسلاف کی نمائندگی کر رہے ہیں اور بہت اس سلسلے پہ توجہ دیتے ہیں، وہ بڑی ریاضتیں رکھتے ہیں اپنے۔ اس سلسلے میں خلافت اور اجازت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، بہت زیادہ ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ نفس کشی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس سلسلے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ اہل ملامات کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اکثر بزرگوں نے وہ راستہ اختیار کیا، اس کی وجہ تھی نفس کشی۔ کمال بات یہ ہے کہ نفس کو جتنا ذلیل کیا جائے روحانی درجات اتنے بڑھتے ہیں، اور اسی لیے بہت سارے بزرگوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ نفس کشی ہو،
دیکھیں پورا تصوف جو ہے وہ اس کی اصل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ تمہارا تزکیہ کیا جائے. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا، احسن تقویم فرمایا کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے. مگر اگر یہ گرتا ہے اپنے مرتبے سے تو اس کی وجہ اس کے اعمال ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہ اپنے اعمال میں جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. تو تصوف جو ہے یا سلوک جو ہے وہ اعمال کے ظاہر اور باطن کو درست کرنے کا نام ہے. علم اس بات کا نام نہیں ہے کہ تو دوسروں کے عیب پہچان لے. علم اس بات کا نام ہے کہ تو اپنے نفس کی معرفت کو جان لے. جس نے اپنے نفس کی معرفت کو جانا اور اس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا. علم آگہی یہی ہے. علم اگر تجھے تیرے نقص نہیں بتا سکتا تیرا تو پھر تیرے کس کام کا؟ اگر علم دوسروں کے نقص بتا دے تو وہ تو دوسروں کے لیے ہدایت بن گیا، مگر تو گمراہ کا گمراہ ہی رہا. تو گویا اصل چیز جو ہے علم سے جو چیز تعبیر ہے یا علم جس چیز کا علم کا فائدہ جس چیز کو ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے نقائص کو پہچان جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں. تو ظاہر باطن کو یکساں کرنا بلکہ باطن کو ظاہر سے بھی زیادہ بہتر کرنا یہ علم تصوف ہے. اگرچہ ہم میں وہی خصائل رذیلہ باقی رہیں اہل تصوف ہو کر کہ جس کو ہم بغض، حسد، کینہ، بہتان، ہم میں سے نہ نکلا تو ہم پہ کیا اثر کیا؟ ہم کیسے صاحب تصوف و صاحب سلوک ہوئے؟ جس طرح ظاہری نماز اذکار کی شرائط ہیں کہ بھئی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے روح ہونا، یہ ساری شرائط میں سے ہے نا. نیت کرنا
اگر اس میں سے ایک بھی شرط کم ہوگی تو نماز میں نقص پیدا ہوگا. اسی طریقے سے تصوف کی بھی شرائط ہے، اہل سلوک ہونے کی بھی شرط ہے.